کہ ایک قبر پہ سولر لگا ہوا ہے، سولر لگا کے اس پہ ایک ڈیوائس لگا دی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پہ تاکہ مردے کو رحمتیں پہنچتی رہیں۔ میں کل پرسوں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی مجھے کہنے لگی کہ سر وہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے پھر اس کی معافی ہے؟ بالکل معافی ہے، لیکن کہتی پھر وہ لوگ اگر اس پہ بار بار اس گناہ پہ آڑ دلائیں تو پھر کیا ہے؟ اتنی دور چلے گئے ہمیں گناہ ہی نہیں رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہر دفتر میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، مجھے کوئی کل بندہ بتا رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ ہر لڑکے میں دفتر میں کام کر رہی ہیں، ہر کسی کا کسی نہ کسی کو چکر ہے دفتر میں جو کام کر رہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی شاید نہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، تباہیاں مچی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن نہیں یاد کر سکتا، مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، کوئی آسان بات مجھے بتا دیں میں کیا کیا کروں؟ اب اگر مجھ سے آ جا کے سوال کرے قرآن نہیں پڑھا تو میں اسے کہوں کہ یار جاگو اور کم کر، پھر قرآن نہیں پڑھنا تو پڑھنا کیا تم نے؟ یہ اس نے دعا پڑھی ہاتھ کیے تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی رحمت سے بھر لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، دنیا اللہ تعالیٰ نے محنت کی جگہ بنائی، یہ کچھ کام کرنے کی جگہ ہے، موج مستی کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں محنت کرے گا تو آدمی اس کا پھل پالے گا، نہیں محنت کرے گا یہیں سب کچھ کرنا چاہے گا تو یہ ایک دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس نے فٹافٹ گزر جانا ہے، فٹافٹ، زیادہ ٹائم نہیں لگنا اس کا۔ یہ جو کہ دھوکہ ہے نا، یہ لگتا ہے کہ جیسے بہت لمبا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ ایک دم یوں گزر جائے گا۔ کئی لوگوں جو کہ جب گزر جاتی ہے نا زندگی پھر آدمی کو لگتا ہے یار یہ تو فٹافٹ ہی گزر گئی، جب گزر رہی ہوتی ہے اس وقت احساس نہیں ہوتا۔ اسی کو دھوکہ کہتے ہیں نا، دھوکہ کہتے ہیں کس کو کہیں کہ جو چیز نظر آ رہی ہو وہ نہ ہو، اس کو دھوکہ کہتے ہیں، اس میں دھوکہ ہے۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، پتہ نہیں کتنا لمبا، کچھ بھی نہیں۔ میں کئی اپنے آج سے 30 سال پہلے کے لوگ دیکھتا ہوں، ایک ویڈیو بھی میرے کسی نے دکھائی، میرا 30 سال پہلے کی میرے کسی ویڈیو تھی میری کوئی، تو اس میں میں دیکھ رہا تھا جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ سارے ہی مر گئے۔ میں کہا یہ تو سارے ہی مر گئے، کوئی نہیں رہ گیا، تو میں نے بھی مر ہی جانے۔ پھر وہ ویڈیو دیکھا کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ اور یہ کتنی دیر میں مرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جوانی کتنی دیر کی ہے؟ یقین کرو اتنی سپیڈ سے گزرتی ہے، ایک دم آدمی کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، گندہ یاد ہے تو ایک دم ہی ختم ہو گئی کہانی۔ وہ جب آدمی کو بات سمجھ آنے شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی واپسی کا وقت ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے میرے دوستو جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے اور اس کو وقت کو غنیمت سمجھے۔ جس نے اس وقت کو غنیمت سمجھا نا وہ لوگ پہلے گزر چکے ہیں، لوگ ایسے آ چکے ہیں۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایک کریکٹر گزرے دنیا سے،
لیکن دنیا کو ہوتا ہے نا ایکسیپشنز ہوتی ہے، کچھ کریکٹر ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اویس بن کرنی رحمۃ اللہ ایک ایکسیپشن تھی کہ اپنی والدہ کی خدمت میں، ایسی والدہ کی خدمت، والدہ کی بیمار تھیں یا بوڑھی ہو گئی تھی، تو ان کی خدمت کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے نہیں گئے مدینہ منورہ حضور سے ملاقات کے لیے. حالانکہ حضور کے زمانے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن والدہ کو ترجیح دی کہ میں والدہ میری، میں کیا کروں، دل کرتا ہے میرا کہ میں حضور سے ملوں جا کے، اور انتہائی تڑپ ہے، لیکن والدہ کی وجہ سے نہیں جا پائے. تو اللہ کو ان کا یہی عمل پسند آ گیا. حالانکہ ایک صحابی اور غیر صحابی کا جو فرق ہے وہ اتنا ہے کہ وہ میٹ ہی نہیں ہو سکتا. ایک صحابی اور جو غیر صحابی ہے اس کا فرق اتنا ہے کہ ایک عرب ولی اللہ ہوں اور ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اتنا فرق ہے. لیکن وہ نہیں گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی حد کی بھی حد ہے، یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ ماں کا فرما بردار جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اویس کرنی میرا ایک امتی ہے، کبھی وہ یہاں آئے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا. یعنی ایک وہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس پہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں. اور دوسرا وہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس کو اپنی سب سے لاڈلی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی. کتنی بڑی ہستیاں ہیں، کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ اویس کرنے کا ان سے کیا مقابلہ؟ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ تم دونوں اس سے دعا کرانا. تو خیر وہ لمبا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سے سنا ہوگا، لیکن میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار تازہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ یاد رہے. تو وہ آئے تھے حج پہ، تو جب پتہ چلا حضرت علی کو اور عمر رضی اللہ کے وہ آئے ہیں، تو وہ ان سے ملنے کے لیے گئے دونوں. تو وہ نماز پڑھ رہے، تو جا کے اس سے خیر سوال جواب کیے. وہ واقعہ لمبا ہے، میرا مقصد وہ واقعہ سنانا نہیں ہے. اس سے سوال کیے کہ بھائی آپ کون ہیں، کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں انٹرویو کر رہے ہیں میرا؟ ایک سوال کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا. تو انہوں نے کہا کیوں انٹرویو کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں علی ہوں، یہ عمر ہے. تو اس نے کہا وہ معاف کیجیے گا، میں پہچانتا نہیں تھا، مجھے معاف کرتے، میرے لیے حکم کریں. کیا حکم میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو. انہوں نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، میں کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم سے دعا کرو، تم بس دعا کرو. تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور دعا کر کے کہا کہ اچھا جی بڑی مہربانی، السلام علیکم. کیونکہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، میں اس کی تیاری میں لگا ہوں، مہربانی آپ کی، السلام علیکم. اللہ، نماز نکلی، سلام کر کے فارغ کر کے نماز نکلی. جن کو آخرت، جن کے سامنے آخرت تھی وہ یہ زندگی گزارتے تھے. جن کے سامنے آخرت نہیں ہے اس کو پرواہ نہیں کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ والی بات اس وقت چل نہیں رہی. میرے دوستو، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے عقل مندی سے تیاری کرنی ہے، بے وقوفانہ نہیں. عقل استعمال کرنی، دین میں عقل استعمال کرنے کا کہا گیا کہ عقل استعمال کرو، قرآن پہ غور کرو، اللہ کے نبی کی زندگی پہ غور کرو. اگر غور نہیں کرو گے نا، اگر غور نہیں کرو گے تو مت بچے گی، مت بچے گی. اور حالانکہ دین اتنا آسان ہے، ساری بڑا کوئی بات مشکل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کسی مشکل بات کو اپنے لیے چنا ہی نہیں، اپنی امت کے لیے کوئی مشکل چیز چنی ہی نہیں، کسی مشکل کام میں ہاتھ ڈالا ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسان، آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا ہر امتی
مسواک سے نماز وضو کیا کرے، مسواک پڑھ کے، مسواک کر کے وضو کرے، مسواک کر کے وضو کرے۔ ایک نماز جو مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے، مسواک کے ساتھ وضو کیا جائے، اور ایک وضو بغیر مسواک کے کیا جائے، تو یہ 70 گنا زیادہ اجر ہے مسواک والی نماز کا۔ مسواک سے وضو کر کے نماز پڑھنے کا 70 گنا زیادہ اجر ہے بغیر مسواک کے۔ اتنے زیادہ انسینٹیو ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری امت کا ہر امتی مسواک سے نماز پڑھے، لیکن میں نے اس لیے اس بات کو نہیں کیا کہ میری امت کو مشکل نہ ہو، کہیں مشکل نہ ہو۔ کیونکہ اگر یہ سنت پوری بن جاتی، سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ یہ کی ہوتی، پھر بتاؤ کتنا مشکل ہوتا ہے، ہر بندہ مسواک کر سکتا ہے اس وقت۔ لیکن اس لیے آسان بات کی۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے خدمت حاضر ہو کے کیا کہا؟ آئے ہائے، اس نے آ کے عجیب سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن نہیں یاد کر سکتا، مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، کوئی آسان بات مجھے بتا دیں، میں کیا کیا کروں؟ حالانکہ قرآن کیا چیز ہے کہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے پھر پڑھا کیا دنیا میں؟ تو اس نے کہا جی مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو اب اگر مجھ سے آ جا کے سوال کرے قرآن نہیں پڑھا، تو میں اسے کہوں کہ یار جاگو اور کم کر، پھر قرآن نہیں پڑھنا تو پڑھنا کیا تم نے؟ لیکن نبی نے کیا فرمایا، یہ تو میں سنانے کے لیے مجھے حدیث ایک دم یاد آ گئی آسانی سے۔ حضور نے فرمایا تم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ آپ کی شفیقی ملاحظہ کریں کہ کیا شفیق تھے آپ امت پہ، کیا رحیم تھے، کیا رؤوف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کیا کرو، تم یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تم یہ پڑھ لیا کرو۔ لو، کتنی آسانی کر دی ہر بندے کے لیے۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے لیے ہوا، تو میرے لیے پھر کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ اسے آپ نے یہ نہیں کہا کہ کل جائے گا، نہیں، اس کا بھی جواب دیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم ایسا کرو، تم یوں کھڑا کیا کرو، اللہ سے کہا کرو اللہم ارحمنی ورزقنی وعافنی واہدنی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، ورزقنی، اور سادہ رحم نہیں، روزی والا، روزی بھی ایسی عطا فرما کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میری روزی بھی بڑھا دے، وعافنی، اور یار میرے لیے آسانی کری، آسانی کری، مشکل کو کام نہ مجھے پڑے، میری زندگی کو مشکل میں نے ڈالی، آسان کر دے، واہدنی، اور یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ تو اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا اللہم ارحمنی ورزقنی وعافنی واہدنی۔ یہ اس نے دعا پڑھی، یوں ہاتھ کیے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی رحمت سے بھر لیے، بھر گیا، چلو موجے ہو گئی سے۔ اب اتنی آسان پروپوزیشن جو دی جائے، اس کے بعد کوئی آدمی اگر اس پہ عمل نہ کرے تو اس کی پھر بد نصیبی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اتنا آسان بات بتائیے، اتنی آسان کر کے زندگی بتائیے، یہ آسان، تاکہ ہر آدمی کر لے، ہر آدمی کر لے۔ کل کوئی نہ کہ یہ مشکل گل سی میرے کو نہیں ہوئی، اب اس سے بھی زیادہ آسان بتا سکتا ہے؟ بتاؤ اپنے ایمان سے، اس سے زیادہ کیا آسان، اور کیا آسان کریں؟ لیکن میرے دوستو، سیکھنا پڑے گا، کچھ سیکھنا ہے کہ سیکھ کے زندگی گزارو، ورنہ اگر دین کو نہیں سیکھو گے، اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں سیکھو گے، دین کو نہیں سیکھو گے، تو پھر وہ کرو گے کہ پھر جو جاہل لوگ کرتے ہیں، پھر زندگی جاہلانہ گزارو گے، یعنی پھر تم حد ہی کر دو گے، ایسا کام کرو گے، ایسی بیوقوفی کرو گے، حد ہی کر دو گے۔ ابھی مجھے اس نے بھیجا کہ وہ اس پہ ایک نیٹ پہ میں نے چیز دیکھ رہا تھا کہ قبرستان میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کس چیز پہ؟
وہ لگا کے نا سولر سسٹم کا ایک قبر پہ سولر لگا ہوا ہے، سولر لگا کے اس پہ ایک ڈیوائس لگا دی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اس پہ، سسٹم لگا دیا تاکہ مردے کو رحمتیں پہنچتی رہیں، قرآن کی رحمت. میں خود دیکھا ابھی سولر لگا ہوا ہے، ساتھ ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے، وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. پھر یہ کرو گے یہ حد ہی ہے، یہ حد ہے جہالت کی. اس سے نیچے جہالت اور کہاں جانی ہے، حد ہی ہوگی. ہائے ہائے ہائے، ہم بیزی لوگ ہیں نا، اس میں بیزی ہو گئے. کیا حکم ہے قبر؟ جب کوئی مر جائے، کسی کا باپ کسی کی ماں مر جائے تو حکم پتہ کیا؟ قبرستان میں جاؤ، اس کو دفن کرو، دفن کر کے اس کے لیے دعا مانگو، پھر پیچھے ہٹو، پھر دعا مانگو، پھر بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھو، سورہ ملک پڑھو، کیونکہ وہ حساب کتاب کا وقت ہوتا ہے. اور اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا لیا جائے. یہ کوئی جلدی بھی کوئی کرے تو گھنٹہ لگ ہی جائے گا اونٹ کا گوشت بنانے میں، کیا خیال ہے؟ 1 گھنٹے تک اس پہ بیٹھو. یہ حکم ہے اولاد کو کہ بیٹھو، لیکن وہ دفنا کے بھاگ جاتے ہیں کہ بس جیسے فٹافٹ چلی ختم ہو، چلو روٹی کھولو جی، آگے لو روٹی کھول گئی. پھر میں کئی جگہ پہ میں دیکھتا ہوں کہ روٹی جب وہ روٹی پہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی بریانی پکائی، پالک گوشت کیسا پکیا، یعنی اس پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، کھانا کیسا ہے یہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا. میرے دوستو، عقل والی زندگی گزارنی ہے، عقل والی. بے وقوفانہ زندگی نہیں چلے گی اللہ کے سامنے. اب دیکھو نا، یہ حد ہی ہوگی، حد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اپنے ماں باپ کو احصال ثواب کرنے کے لیے خود زندگی میں عمل کرنے کو کہا گیا ہے. خود عمل کرو ماں باپ کے لیے. کوئی ایک چیز ایسی روزانہ پڑھو، کوئی ایک چیز ایسی روزانہ پڑھو، روزانہ کرو کوئی، تاکہ احصال ثواب پہنچتا رہے. کوئی عمل ایسا مقرر کر لو کہ روزانہ کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی دعا، کوئی قرآن، کوئی سورت، کوئی سورہ یاسین پڑھ لو، کہ 3 دفعہ کل ہی پڑھ لو. نہیں پڑھ سکتے کچھ تو 3 دفعہ کل ہو اللہ پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن خود عمل کر لو اور نافرمانی کے کاموں سے بچو. نافرمانی، جو نافرمانی سے کاموں سے بچے گا، اس کے والدین کو بھی اس کا اجر پہنچتا رہے گا. بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اچھے اعمال کرنے، اچھے اعمال. ورنہ میرے دوستوں پھر کیا ہوگا؟ ورنہ زندگی خراب ہوتی یہ ہو جائے گی جو ہو گئی ہے. پھر اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. یعنی اتنا غلط ہو جائے گا پھر. اب ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں، لیکن کچھ شاید تھوڑے ہیں جن کو سمجھ آ جاتی بات کی، ہٹ جائیں، اس پہ عمل کر لیں. کچھ بھی نہیں ہے یار، یہاں ہے ہی کچھ نہیں. سچ بولنا زبان سے، یہ تو مارکیٹ سے میرے بات ختم ہی ہو گئی. میں نہیں سمجھتا کہ 25 کروڑ عوام میں سے، ہمارے 25 کروڑ عوام میں سے 25,000 لوگ ایسے بھی ہوں گے، یا 2500 لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعویٰ کر دیں کہ زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یعنی جھوٹ بولنا اس قدر برا سمجھا جاتا تھا. اب بتاؤ نا کتنا کو برا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. یار کوئی تو بات ہوگی اس میں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سوچ رہے ہیں؟ بتاؤ. یعنی میں اس دن بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا. بنی اسرائیل حالانکہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
بے حد ڈانٹا ہے ان کو، یعنی اتنے نافرمان تھے اس کی حد نہیں کہ ہر وہ کام جسے منع کیا وہی کام کیا۔ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اب وہ اونٹنی سارا ہی پانی پی جاتی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی، تو انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ انہوں مار ہی دئیے، اس اونٹنی کو ہی مار دو۔ تو حالانکہ وقت کے نبی نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اس کو اگر مارا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اس کو نہ مارنا، لیکن انہوں نے کہا کتنے آئے گا عذاب، انہوں مار دو، یہ تو سارا پانی پی جاندی، سارا کھا جاندی۔ تو انہوں نے اس کو مارنے کا فیصلہ کیا کہ ان کو مارنا ہے۔ اب یہ بات سمجھانے کی بات، جو یہ بات واقعہ یاد آیا، یہ سمجھانا اس لیے کہ انہوں نے اس کو مارنے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے کہا کون مارے، اس کو مارے کون؟ جو بھی مارے گا، جس نے اس کو مارنا ہے، اب وہ مجرم بن جائے گا، وہ کہے گا جی میں اس نے مارا ہے، تو کسی کا نام لگ جائے گا، تو نام نہ کسی کا لگے تو اس کو رات کو مارتے ہیں اندھیرے میں، اور سارے قبیلے والے مل کے ماریں اس کو، تاکہ کسی کا پتہ نہیں چلے کہ کس کے وار سے مری ہے، تاکہ صبح ہمیں جھوٹ نہ بولنا پڑے کہ کس نے مارا ہے۔ آلے سمجھ بات؟ یعنی یہ اتنے بری قوم، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے ہم۔ اگر میں نے اس سے سامنے اس کو مارا تو مجھے کہنا پڑے گا میں نے مارا ہے۔ رات کو انہوں نے اس پہ وار کیے، تاکہ کتنے لوگوں نے وار کیے پتہ نہیں چلا کس نے مارا، کہ پتہ نہیں کس نے مارا۔ یعنی جھوٹ ایسی خوفناک چیز تھی کہ انہوں نے کہا ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اونٹنی کو مار دیں، اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا، یہ تو کر سکتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اب بتاؤ، اور ہمارے ہاں جھوٹ کیا ہو گیا؟ بابا جھوٹ جو ہے یہ قوموں کو ختم کر دیتا ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جھوٹ سے، قوم کی قوم تباہ ہو جاتی ہے، یاد رکھنا۔ ہم اس کو کچھ بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ اس لیے سمجھ نہیں رہے کہ یہ اب بات کوئی کر ہی نہیں رہا تھی، عام بات ہو گئی۔ میں نے ایک خاتون سے کہا، میں نے کہا بی بی آپ جھوٹ جو ہے وہ مہربانی کریں، جھوٹ نہ بولا کریں ورنہ آپ کو نقصان ہو۔ تو آگے سے ہنسنے لگی، نہیں میں زیادہ جھوٹ تو نہیں بولتی، تھوڑا بولتی ہوں۔ یعنی کوئی برائی، کوئی بات ہی کچھ نہیں، کوئی بات کچھ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، ہم پہ اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو کیا اس کے رحم کا یہ جواب ہے؟ اس کے رحم کا جواب یہ ہے کہ پھر اللہ اس کی نافرمانی کرے؟ یہ جواب ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کی، اور اس قدر ہمارے لیے اللہ کے نبی رؤوف اور رحیم ہے کہ اتنا ہمارے لیے آسانیاں کی کہ حد ہی کر دی، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ نافرمانی کی جائے؟ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ میں کل پرسوں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، تو وہاں پہ لڑکیاں بھی تھیں ایک طرف، اور تو ایک طرف لڑکے تھے۔ تو وہ ایسا جگہ تھی کہ میں لیکچر کے بعد انہوں نے کہا سوال جواب سوال کر لیں، جی کریں۔ تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی مجھے کہنے لگی کہ سر وہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے پھر اس کی معافی ہے؟ بالکل معافی ہے، لیکن کہتی پھر وہ لوگ اگر اس پہ بار بار اس گناہ پہ آڑ دلائیں تو پھر کیا ہے؟ میں نے اسے کہا بیٹا اللہ بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے، جتنا مرضی بڑا کوئی گناہ کر لے، لیکن اگر گناہ کے بعد اس کو احساس ہو گیا ہے کہ غلط ہو گیا ہے، تو وہ کہتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دو۔ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ پھر اللہ پوچھتے بھی نہیں تم نے کیوں کیا تھا، اس سے زیادہ کیا کرے اللہ؟ بتاؤ، اس سے زیادہ کیا مہربانی کرے اللہ؟ اس کے باوجود اگر اللہ کی بات نہیں سمجھ رہے تو وہ اللہ کہتے ہیں میں پوچھتا بھی نہیں کیوں کیا تھا، بس ختم، اسی وقت معاف ہو گیا۔ ہاں اگلی رہی بات آر دلانے کی،
اگر کسی نے توبہ کر لی تھی، جیسے کسی نے توبہ کر لی، کیسے کوئی ناچنے والی ہے، کوئی گانے والی ہے، کوئی انہیں توبہ کر لی، اب اس نے توبہ کے بعد اللہ سے معافی مانگ کے پھر اپنی زندگی کو بدل لیا، اب کسی نے اگر اس کو آر دلائی، اس کو یہ کہا کہ تو تو فلانی ہے، کہ تو وہ توبہ کر چکی، یاد رکھنا یہ عمل اللہ کو اس لیول کا ناپسند ہے، اس لیول کا غصہ ہے اللہ کو اس بات پہ کہ جب معاملہ تو میرا اس کا تھا، جب میں نے اس کو معاف کر دیا تو تم نے کیوں کی یہ بات؟ تو یاد رکھنا خطرہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ موت سے پہلے وہ برائی اس کے اندر آ جائے گی۔ اس لیے اس بات سے ڈرو، جو توبہ کر چکے ہیں ان کی طرف بری نگاہ سے بھی نہ دیکھا کرو۔ کہنا تو کچھ دور کی بات، کیونکہ جس عورت سے زنا ہوا تھا اس کو اللہ کے نبی کے پاس آ کے اس نے کہا کہ جی میرے سے یہ ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے پہلے کہا کہ نہیں چھوڑو، تمہیں غلط فہمی لگی، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ وہ ادھر منہ پھیر لیا اسے، پھر کہا اس نے کہ نہیں جی ہوا ہے، میں کہہ رہی ہوں۔ آپ نے پھر کہا کہ نہیں، بھائی دیکھو اس کو، بھائی دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی اللہ کے رسول لوگوں کو کہہ رہے ہیں دیکھو پاگل تو نہیں۔ ایک بندہ بھی اگر کہہ دیتا نا کہ ہاں جی یہ پاگل ہے، تو خدا کی قسم اللہ کے رسول سے کہتے چل جا بس جا، پاگل ہے۔ لوگوں نے پاگل تو نہیں، اس سے کہا یہ پاگل ہے، اس نے کہا نہیں جی پاگل، میں باشعور ہوں، عقل مند۔ 3 دفعہ اس کو اس بات سے کہا کہ نہیں ہوا۔ جب اس نے ضد کی کہ نہیں جی میں کہہ رہی ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، جب تیرا وہ حاملہ ہوئی تو بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا جب بچہ پیدا ہو جائے، جب بچہ پیدا ہو بھی کیا شیر کی بچی تھی، کیا ایمان تھا اس کا، کیا ایمان تھا، وہ جا بچہ پیدا کر کے چلی جا کہیں، بات ختم ہو، وہ پر جا کے بچہ لے کہیں اور علاقے میں چلی جاتی، توبہ کر لیتی، اللہ معاف کر دیتا۔ لیکن اس نے بھی ایک پریسیڈنٹ کوڈ کرنا تھا کہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کو پیار کرنے والے پھر ایسی توبہ کرتے ہیں کہ پھر حد ہی کر دیتے ہیں۔ وہ چلے گئے آگے فوراً کہ جی یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ بچہ ہے۔ اب آپ نے بچے کو دیکھا، اس کو دیکھا کہ اچھا جب یہ دودھ چھڑا دو گی نا پھر آنا، جب دودھ چھڑاؤ گی پھر آنا۔ اب 2 سال تک دودھ پلانے کا، تقریباً 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے۔ 2 سال بعد کہیں چلی جا وہاں سے کہتے چلی جا، ختم ہو جاتی بات، وہاں کون سا کوئی انٹرنیٹ تھا کہ ڈھونڈ لینا تھا، پھر وہ چلی جا کسی علاقے میں جا کے رہنا، ختم، بات ختم۔ اللہ کے نبی کہا جا چلی جا، یا تو نا گرفتار کر لیا، جا چلی جا دودھ پلا، جب وہ علاقہ چھوڑ جاتی کیا تھا۔ لیکن جب اس نے دودھ چھڑا دیا، اس عورت کے قربان جاؤں، اس عورت پہ، اس صحابیہ پہ قربان جائیں، اپنا بچہ 2 سال کا چلتا ہوا ساتھ لے کے آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ اس نے آگے کہا یا رسول اللہ اب تو روٹی کھانے لگ گیا، اب تو یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، اب دودھ چھوڑ دیا اس نے، اب مجھے سزا دے دیں۔ اس پہ حضور نے فرمایا اس کو سنگسار کرو، اس کو سنگسار کرو۔ اب جب اس کو سنگسار کیا گیا، سنگسار کیا ہوتا ہے کہ یہاں تک دبا دو اور پتھروں سے مار دو۔ آج ہے کسی کو اس بات کا خوف کہ زنا کیا چیز ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اتنی دور چلے گئے ہمیں گناہ ہی نہیں رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہر دفتر میں لڑکیاں کام کر رہی ہیں، مجھے کوئی کل بندہ بتا رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا کہ ہر لڑکی بھی دفتر میں کام کر رہی ہیں، ہر کسی کا کسی نہ کسی کو چکر ہے دفتر میں جو کام کر رہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی شاید نہیں، کوئی ایجوکیشن ہے، تباہیاں مچی ہوئی ہیں۔ جب اس کو پتھر مارا گیا تو پتھر اس کے سر میں لگا، ایک بڑا پتھر سر میں لگا تو سر پھٹا تو خون کا فوارہ نکلا،
تو ایک صحابی کے کپڑوں پہ خون گیا، اس نے نفرت سے پیچھے کیا کہ گندا خون ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا پاک خون ہے، اس خون کو گندا نہ کہنا، اس کا پاک خون ہے، پاک خون۔ اس نے جس لیول کی توبہ کی ہے، خدا کی قسم یہ اللہ سے اگر یہ مانگتی کہ یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو معاف کر دے، اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو معاف کر دیتا، ایسی توبہ کی ہے اس نے۔ یعنی اللہ کے نبی نے اس کے خون کو گندا کہنے سے منع فرمایا، اس پاک خون ہے، یہ پاک ہے۔ تو جس نے توبہ کر لی ہے اس کو اگر کہہ دیا کہ یہ تو فلانی ہے، تو فلانا تھا، تو یاد رکھو پھر اللہ دیکھ رہا ہے، یاد رکھنا، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ آج بات تو میں نے کرنی تھی کہ حج کا سیزن شروع ہو گیا ہے، حج کی فلائٹیں جانی شروع ہو گئی ہیں، لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ ایک بات صرف کر کے بات ختم کرتا ہوں، پھر اگلے انشاءاللہ زندگی اللہ نے دی تو اگلے جمعے بات کریں گے حج پہ۔ حج پہ جو لوگ جا رہے ہیں، ایک بات سن لو میری غور سے، ایک بات سن لو، اگر حج پہ جا رہے ہو تو پہلے نیت ٹھیک کر کے جانا، نیت ٹھیک کر کے جانا، کیونکہ حج برائے حج نہیں ہے، حج برائے حج نہیں ہے، حج برائے توبہ ہے، حج برائے تبدیلی ہے۔ حج کے لفظی معنی کیا ہیں؟ حج کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تبدیلی۔ اللہ نے ایسے ہی اس کا نام رکھا حج، مطلب تبدیلی، کہ اب جو کچھ میں نے کر لیا بس ختم، اب میری زندگی بدل جائے گی۔ اگر یہ نیت کر کے حج پہ نہ گئے تو یہ حج برائے حج ہے، اس پہ ملے گا کچھ نہیں۔ بس ٹھیک ہے، حج فرض ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، اللہ کے ذمے سے مجرم نہیں بنو گے، لیکن حج پہ جو وعدے کیے گئے ہیں کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسے ہو جاؤ گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس طرح اللہ دھو دیں گے حج والے کو کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حج کے بعد جو مر گیا وہ تو معصوم مر جائے گا اسے۔ ایک ہمارا دوست رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح انتقال ہوا تھا، حج سے واپس آ رہا تھا تو ابھی گھر نہیں آیا تھا، بس میں ہی تھا، جہاز سے اترا، بس میں بیٹھا، بس میں بیٹھ کے ایئرپورٹ پہ آ رہا تھا، ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال کر گیا۔ لیکن بہت اللہ والا آدمی تھا وہ، بہت اللہ والا تھا۔ دو موتیں بہترین موت ہوتی ہے، ایک حج کے بعد، ایک رمضان کے بعد، بہترین موت۔ وہ ہمارا دوست تھا مقصود سایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس کو اللہ نے یہ نصیب فرمائی تھی، یہ موت نصیب فرمائی۔ تو حج پہ جانے والے میرا یہ پیغام ہے کہ ابھی سے حج پہ جانا شروع ہو گئے ہیں، خدا کے لیے اپنی نیت ٹھیک کر کے جانا، اپنی نیت پکی کر کے جانا کہ میں نے اب بدل کے آنا ہے، گیا تھا میں کچھ اور، آؤں گا کچھ اور۔ اگر تو یہ حج کر کے آئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ حج تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ حج برائے حج ہے۔ انشاءاللہ اگلے میں بات کریں گے اس پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔